دیوانہ یاد ہے ہم کو دیوانی، یاد ہے ہم کو محبت میں گزاری زندگانی، یاد ہے ہم کو یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو، اور رقیبوں کے لیے رکھو، رقیبوں کم بختوں رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، تمہارے گھر کا ہر راستہ زبانی یاد ہے ہم کو، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ شعر دیکھیے گا، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے، اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ آرٹ کی یہ فارم ہے جسے شعر کہتے ہیں، اس میں ایک فرق ہے، ایک پینٹنگ ہے، آپ اس کو خوبصورت بناتے ہیں، آپ حظ اٹھانے کے لیے، لطف لینے کے لیے آپ اسے بناتے ہیں، اور آپ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ میں ایک مزری جو ہے وہ دکھاؤں گا، میں ایک پیتھوس جو ہے اسے پینٹ کروں گا، میں ایک ہجر کو پینٹ کروں گا، یا میں ایک گیت بناؤں گا جو کہ ہجر کے اوپر ہے، یا میں کسی سوشل ایشو کے اوپر پینٹ کروں گا یا لکھوں گا یا فلم بناؤں گا یا آرٹ کی کوئی بھی فارم جو ہے، گانا بناؤں گا، یہ ساری آپ کو طے کرنا پڑتا ہے۔ شعر کا کیا کمال ہے؟ شعر ایک ایسی جادوئی ڈبیا ہے کہ آپ اس ڈبیا کو جب کھولتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ کب اس نے ہمیں راحیل انٹرٹین کیا ہے اور کب اس نے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے۔ بیک وقت ہم یہ جان ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ اس جادو نے کس طرح سے کب ہمارے جسم و جاں کو معطر بھی کیا ہے، ہمیں فریش بھی کیا ہے، اور کیسے ہماری تہذیب اور ہماری کردار سازی کی۔ مجھے پتہ لگا کہ ڈاکٹرز کتنے یہاں تشریف فرما ہیں؟ اچھا، ڈاکٹرز بہت سارے بیٹھے ہیں۔ چلے میں ڈاکٹرز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں ڈاکٹرز کے حوالے سے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، آپ کو پتا ہے امریکہ میں تو سنا بہت پیسے ملتے ہیں ڈاکٹرز کو، میں نے سنا ہے۔ اچھا، جس ڈاکٹر سے پوچھو وہ کہتا نہیں، ایسی اڑائی بھی ہے لوگوں نے، اور جتنے جو دوسرے لوگ ہیں وہ میں نے دیکھا حسرت سے انہیں دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ پاکستان آ گئے، اور بہت اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ ادھر چائے جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے، ہاں بالکل چائے ختم ہو چکی ہے، تو ادھر آپ جائیں گے سوائے آپ کا سفر ہوگا کوئی، آپ کو حاصل رسول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نعمان چائے تو نہیں ہے نا وہاں، چائے ختم ہو چکی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو تھے نا، تو ڈاکٹر صاحب پاکستان سے آئے اور آ کے انہوں نے یہاں بہت پیسہ ویسا کمایا، انہوں نے بہت نام پیدا کیا پاکستان کا بھی اپنا بھی، اور بڑے عمدہ انسان تھے، وہ بڑے سادے تھے، ان کی والدین نے جہاں کہا وہاں انہوں نے شادی کر لی۔ تو بیگم صاحبہ جو تھی ان کی بہت ہی سمپل خاتون تھی، بہت اچھی نفیس عورت، بہت ہی اچھی لائف پارٹنر، مگر بہت ہی سمپل، اور یہ جو باقاعدہ تعلیم ہے یہ شاید ان کی زیادہ نہیں تھی، مگر انسان بہت اچھی تھی، بڑا ساتھ دیا انہوں نے۔ 8-10 سال کی رفاقت میں آپ جانتے ہیں کہ جب میاں بیوی ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوں تو ایک دوسرے کے پروفیشن سے تھوڑی بہت آگے ہی ہو ہی جاتی ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے، تو کہنے لگے کہ بیگم کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کافی دنوں سے مرض کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے، ڈائگنوز ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو کہنے لگے آپ ٹیسٹ کرا لیجیے۔ کہنے لگے بیگم میں نے سب کچھ کرایا ہے، ایکس رے بھی میں نے کروا لیا ہے، اس کے بعد میں نے الٹرا ساؤنڈ بھی کرا کے دیکھا ہے، پھر میں نے انڈوسکوپی بھی کرا لی ہے، پھر میں نے سوچا سی ٹی کرا لوں، وہ بھی کرا کے میں نے دیکھ لیا ہے، اور یہاں تک کہ پیٹ سکین بھی میں نے کرا لیا ہے، مگر مرض کا پتہ نہیں لگ رہا۔ تو بیگم صاحبہ کہنے لگی آپ ایسا کریں کہ پوسٹ مارٹم بھی کرا کے دیکھ لیں۔ شعر دیکھیے گا، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں۔ جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور یہ آپ سب کی نظر ہے، کیونکہ آپ جس طرح سے اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، آپ اور میں ہم سب اسی قبیلے کے لوگ ہیں۔ میں شعر کہہ رہا ہوں، آپ کی وجہ سے آپ سننے والا نہ ہوگا تو آدمی کسے شعر سنائے گا؟ جو سخن فہم، سخن گو اور سخن شناس جو ہے
وہ سب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں. آپ سب کی نظر ہے جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. میں میرو غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، میں میرو غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. شکریہ شکریہ. میں میرو آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ یہ جو دوست پیچھے بالکل دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں حسن، اگر کھل گیا دروازہ تو پھر حسن کے لیے بہت ساری تالیاں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسن نہ پیچھے سے انہوں نے مجمع میں رنگ لگایا ہوا ہے، اور اگر حسن جیسے دوست نہ ہو محفل میں تو مجھ جیسا شاعر جو ہے اس کو عزت بچانی مشکل ہو جاتی ہے. ہاں حسن، تھینک یو سو مچ، کیونکہ وہ ایک ایسے ہی تھا، اس میں حسن جیسے دوست ذرا کم تھے، تو شاعر جو تھے ان کو بہت ساری تالیاں والیاں ان کے لیے نہیں بجی نا، داد بات نہیں ملی. تو گھر گئے تو بیگم نے پوچھا، کہنے لگے کہ بھئی آج مشاعرہ کیسا رہا آپ کا؟ تو اب وہ جھپ گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کہنے لگے بیگم آج میں نے بہت ہی مختلف نوعیت کا مشاعرہ پڑھا ہے. تو بیگم کہنے لگی خوبی اس کا مطلب ہے آج تو داد ملی ہوگی، خوب تالیاں بجی ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، آج میں نے اور لیول کا مشاعرہ پڑھا، آج میں نے ایسا مشاعرہ پڑھا کہ مجمع میں سانپ سونگ گیا. تو تھینک یو حسن، اب آپ ٹیک لگائیں اور تالی بجاتے رہے. کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. آنکھوں سے میرے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اس کا کوئی حل ہے تو مجھے بتائیں کہ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. شکریہ شکریہ. یہ جو کچھ لوگ بجا رہے ہیں تالیاں، آپ میں سے جو باقی لوگ ہیں اس کی تقلید کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی پرابلم ہے کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو میرے بزرگ ہیں نا، ان کے لیے میں شعر بھی سناؤں گا اور میں ان کے لیے بہت ساری تالیاں بھی. دیکھیے یہ جو جذبہ ہے نا، یہ والا جذبہ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے سر؟ نہیں، یہ جو بزرگ تھے انصار احمد صاحب والا جذبہ چاہیے. انصار صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. تو انصار بھائی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی. شکریہ شکریہ، تھینک یو، شکریہ. اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی. ویسے یہ تو میں نے سنجیدگی سے سنایا تھا، مگر اس پہ مجھے ایک جوک یاد آ گیا. وہ ایک صاحب تھے، ان کی عمر ہو گئی تقریباً 90 برس کی، اور آخری 5 سال میں نا انہوں نے 8-10 شادیاں. بہن میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں دے گی کمیٹی کو. تو یار ان دونوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ نہیں سیریسلی، ایک کو اس ٹیبل پہ بٹھا دیں، ایک کو اس ٹیبل پہ بٹھا دیں. آپ یہی کرتے تھے نا ہم، اسی سے کلاس کا نظم و ضبط جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے. آخری بیگم کا بھی انتقال ہو گیا تو انہوں نے غور شادی کی. مجموعی طور پہ کو 12ویں-13ویں ان کی شادی تھی. ہاں، تو انہوں نے پوچھا ان کی بیگم کے، جب 2-4 دن جب آخری شادی کی، 2-4 دن کے بعد جب یعنی کہ جو بے تکلفی ذرا بڑھی، تو بیگم صاحبہ نے ایک دن کھانستے کھانستے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اتنی شادیاں آپ نے کی ہیں، تو یہ جو مرد ہوتا ہے اس کے دل میں جو اگلی شادی ہوتی ہے اس کی خواہش کب تک برقرار رہتی ہے؟ بابا جی تھوڑی دیر کھانسنے کے بعد جب کھانسی روکی، پانی پیا، پھر اپنی بیگم سے کہنے لگے بیگم اپنے کلہ دکرتے رہندی میرے ساتھ. سو آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی. کہ مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے، مانگے تو اگر ڈلویر، مانگے تو اگر جان بھی، ارے مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دے، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی.
معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے. یہ جو چھوٹی کمیونٹی ہوتی ہے نا، جیسے یہ ڈیلویر کی ہے، یعنی کہ جہاں لوگ تو ہر جگہ بڑے ہوتے ہیں، انسان تو ہے ہی بہت عظیم اور بڑا، مگر میں تعداد میں بات کر رہا ہوں. تو میں عموماً جب اس طرح کا یہ شعر پڑھتا ہوں نا، تو جیسے ہی میں کہتا ہوں معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، بعض لوگ پیچھے ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ سعید آپ نے نام بتایا تھا، سعد، حسن، ہاں حسن. تو وہ یہ ججمنٹل ساری دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، ویسٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں، ہماری عادت ہے اپنے آپ کو متون کرنے کی. مگر مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سوچتے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نا. ہمارے ایک شاعر تھے بہت، روحی کنجائی صاحب، کنجا تو انہوں کا تعلق ہے، کنجا سے ان کا تعلق تھا، اس نسبت سے انہوں نے کنجائی اپنے نام کے ساتھ لگایا. جیسے ساحر لدھیانوی صاحب لدھیانے کے تھے تو ساحر لدھیانوی انہوں نے لگایا ہوا تھا. مجنو صاحب، فراق صاحب گورکھپور کے تھے تو فراق گورکھپوری انہوں نے لگایا ہوا تھا. تو روحی کنجائی ان کا نام تھے. وہ مرد، میل تھے نا، مرد تھے، اور ان کا اصل نام تھا امر الہی. اور ان کی غزل چھپی ناصر کاظمی کے ساتھ میگزین میں، ایک طرف ناصر کاظمی کی غزل چھپی، ایک طرف روحی کنجائی صاحب کی غزل چھپی، جو کہ جن کا اصل نام امر الہی تھا. آپ جانتے ہیں کہ روحی جو ہے وہ ہمارے ہاں، یعنی کہ وہ نام ہے جو خواتین کا بھی رکھا جاتا ہے، مردوں کا بھی رکھا جاتا ہے، دونوں کا نام رکھا جاتا ہے. اور ناصر کاظمی صاحب وہ شاعر ہیں، یہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، یا نصرت فتح علی خان صاحب کا بھی آپ نے وہ سنا ہوگا، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی، وہ بھی ناصر، بہت بڑے شاعر تھے ناصر صاحب ہمارے. تو ناصر کاظمی صاحب کی اور ان کی غزل ساتھ ساتھ پیج پہ چھپی تھی، روحی کنجائی صاحب کی اور ان کی. تو اب اور ان کا اصل نام تھا امر الہی، معاف کیجیے گا. تو امر الہی صاحب جو تھے وہ اپنی غزل دیکھ رہے تھے کہ ان کا سب آرڈینیٹ آیا آفس میں. کہنے لگا امر الہی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا یار یہ میں میگزین پڑھ رہا ہوں. تو سب آرڈینیٹ کہنے لگا ہاں یہ ناصر کاظمی صاحب کی غزل چھپی ہے اور نہ روحی کنجائی کی بھی غزل چھپی ہے. تو کہنے لگا ہاں دیکھو یار دونوں کی غزلیں ساتھ ساتھ چھپی ہے. تو کہنے لگا ان کا سب آرڈینیٹ کیا؟ کہنے لگا چھپڑی تھے ایسی جی تانوں پتہ ہے ناصر کاظمی دا تے روحی دا چکر چل رہے آپس تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ہم نا. سو آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. اب عمر نہ موسم. یہ راحیل کی بیگم ہے یہاں؟ بیگم صاحبہ انہیں روکیے، آپ نے ان کو ایسی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اسی طرح ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں. ہاں یہ فون بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں میں آپ کو فون پہ شعر سناؤں؟ چلے فون پہ میں آپ کو ایک سناتا ہوں. فقط برون کہتے ہیں ہم بیرون کو، باہر، درون اندر، یعنی کہ آپ کے درون کیا، انر سیلف میں کیا ہے آپ، اور آپ کے آؤٹر، ٹھیک ہے نا. فقط برون نہیں حشر ہو درون میں بھی، فقط برون نہیں حشر ہو درون میں بھی، ملیں گی پھر تمہیں سرشاریاں جنون میں بھی. فقط برون نہیں حشر ہو درون میں بھی، ملیں گی پھر تمہیں سرشاریاں جنون میں بھی. اور عجیب نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں، نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں، نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں، یہ اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں اپنے فون میں بھی. تو اس سے بچ کے رہ رہے ہیں. ہاں کوئی تو وجہ، اب دیکھیں نا اس نے میرا کام خراب کیا راحیل کا، تو میں بھی خراب کر کے جاؤں نا. کچھ تو وجہ ہے جو آپ سے فون چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ ضرور اس پہ توجہ کیجیے. ہاں یہ پہلا سائن ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جس طرح سے انہوں نے مجمع کو مصروف کیا ہے، اور بھی میں ابھی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا فون کے بارے میں، یہ بالکل درست نہیں. اور جس طرح سے ہنس رہے ہیں تو 100% کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں کہاں تھے یار، پتہ نہیں. بھائی کچھ اور کھلانے پلانے کو ہے؟ ابھی باقی تو مجھے دے دو یار. یہ ساری دنیا نے ناز پان کھایا ہوا ہے یار، اب رہنے دو اس کو. ہاں یہ تو مجھے چورا لگا رہا ہے یار راحیل بلا کے، کسی اور کو نہیں لگا رہا. پتہ نہیں ہم کہاں تھے حسن صاحب. ہاں آنکھوں سے میرے اس لیے یار پلیز کچھ کھانے کو مت دینا، اور لوگوں کو بتا دو کہ ادھر چائے ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کے وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی. مانگے تو اگر جان بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی.
اور ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی, تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. ہم جان سے ہم جان سے جائیں گے. یار ایک چیز تو طے ہوگی, ڈیلیور والے نا بے چین بہت ہیں. ہاں یہ مجھے پتہ لگ گیا ہے. ہم جان سے, ہے نا, ہم جان سے جائیں. بہن میں آپ کو بتاؤں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم کرو اور جاؤ. آخر میں سناؤں گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی, تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. شعر دیکھیے گا, جو آپ کا ذوق ہے سب سے پہلے تو اس کی داد دیجئے. شعر دیکھیے گا. ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی, تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی. آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے. آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے, ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں. ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی. آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے, ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی. کپلز کتنے بیٹھے ہیں یہاں؟ سارے مجھے ہمدردی ہے آپ سب سے, مجھے بہت ہمدردی ہے. اب خاک تلک, دیکھیے اردو کا ایک لفظ ہے نہیں, اس کے معنی وہی ہیں. پنجابی میں ہم اسے یوز کرتے ہیں نہیں, کہ میں پنجابی میں سنا دوں پہلے آپ کو کچھ. چلیں ذرا مجمع کو تھوڑا سا کہتے نا کہ ذرا پنجابی والا, جو جیسے پہلے پوچھا تھا میں نے پنجاب سے کیسے, وہ والا نعرہ ذرا چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیا کر. اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیا کر. نہیں میں کسی وجہ سے رکا تھا. میں کسی وجہ سے رکا تھا. ہاں ڈوب گیا آنکھوں میں, یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں آپ. چلے میں آپ کو پہلے ڈوبنے پہ شعر سنا دیتا ہوں نا. تیرے فراق کے لمحے شمار کرتے ہوئے, بہت پرانی غزل مجھے یاد آ گئی آپ کی بات سے. تیرے فراق کے لمحے شمار کرتے ہوئے بکھر گئے ہیں تیرا انتظار کرتے ہوئے. شکریہ. تیرے فراق کے لمحے شمار کرتے ہوئے بکھر گئے ہیں تیرا انتظار کرتے ہوئے. شعر دیکھیے گا, اس کی امیجری دیکھیے گا, جو آپ کا ذوق ہے آئی ہوپ آپ لطف لیں گے. تیرے فراق کے لمحے شمار کرتے ہوئے بکھر گئے ہیں تیرا انتظار کرتے ہوئے. میں مسکراتا ہوا آئینے میں ابھروں گا. میں مسکراتا ہوا آئینے میں ابھروں گا, وہ رو پڑے گی اچانک سنگھار کرتے ہوئے. شکریہ. میں مسکراتا ہوا آئینے میں ابھروں گا, وہ رو پڑیں گے اچانک سنگھار کرتے ہوئے. اور جو میری بہن نے کہا تھا, جس میں مجھے یاد آیا تھا, کہ وہ کہہ رہی تھی سمندر نہیں ہے آنکھیں ہیں. وہ کہہ رہی تھی سمندر نہیں ہے آنکھیں ہیں, ارے میں ان میں ڈوب گیا اعتبار کرتے ہوئے. وہ کہہ رہی تھی سمندر نہیں ہے آنکھیں ہیں, میں ان میں ڈوب گیا اعتبار کرتے ہوئے. اور شعر دیکھیے گا. تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹوٹ گیا. تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹوٹ گیا, محبتوں کو بہت پائیدار کرتے ہوئے. تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹوٹ گیا, محبتوں کو بہت پائیدار کرتے ہوئے. اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیا کر. آگے اس بیچ میں یہی کام کیا میں نے. اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیا کر, بیبا سانو کھل کھلا کے ویکھیا کر. اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیا کر, بیبا سانو کھل کھلا کے ویکھیا کر. اور بے ادبا جے عاشق ہیں تا ادب وچ سکھ. بے ادبا جے عاشق ہیں, بے ادبا جے عاشق ہیں تا ادب وچ سکھ. او یار دے گھر ول جُتی لا کے ویکھیا کر. بے ادبا جے عاشق ہیں تا ادب وچ سکھ. بے ادبا جے عاشق ہیں تا ادب وچ سکھ. یار دے گھر ول جُتی لا کے ویکھیا کر. اور پتنگ کس کس نے اڑائی ہے؟
جب پتنگ کٹ جاتی ہے نا تو ہم لطف لیتے ہیں، مگر کبھی پتنگ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچئے گا. شعر دیکھیے گا. بے ادبا جے عاشقیں تا ادب وی سکھ، یار دے گھر ول جُتی لا کے ویکھیا کر، اور سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے. یہ مجھے لگا کچھ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، یعنی کہ جب محبوب، دوست، بھائی، عزیز، پیار کرنے والا جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہ روٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، جدا ہو جائے. بے ادبا جے عاشقیں تا ادب وی سکھ، یار دے گھر ول جُتی لا کے ویکھیا کر، سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے. سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے، اپنی گڈی آپ کٹا کے ویکھیا کر. سجن بیلی، شکریہ شکریہ بہن. سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے، اپنی گڈی آپ کٹا کے ویکھیا کر. اور شعر دیکھیے گا کہ ایک ہی گل ہوئی فون تے آکھیا رب راکھا. ایک ہی گل ہوئی فون تے آکھیا رب راکھا. ایک ہی گل ہوئی فون تے آکھیا رب راکھا، جان علیاں نو یارا جا کے ویکھیا کر. ایک ہی گل ہوئی فون تے آکھیا رب راکھا، جان علیاں نو یارا جا کے ویکھیا کر. شعر دیکھیے گا. میں اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں، یہ جو اس غزل کا بنیادی خیال بھی اس سے آیا تھا. اور میں ان سے بچوں سے کہتا ہوں کہ جب تمہارے والدین حیات ہوتے ہیں تب ان سے پیار کرو. بعد میں تم لوگ ڈیپیاں لگائے رہتے ہو ان کی، اس سے کیا حاصل ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ تم نے ان کی زندگی میں ان کی قدر بھی کرو، رسپیکٹ بھی کرو، مانو بھی. اور ان کی ڈی پی لگانی ہے تو اپنے فون پہ لگاؤ تاکہ وہ کال کریں تو انہیں اچھا لگے کہ ان کے فون پہ ان کی تصویر آ رہی ہو تمہارے نمبر کے ساتھ. جان علیاں نو یارا جا کے ویکھیا کر، سجن بیلی رس جاوے تے کی ہوندا ہے، اپنی گڈی آپ کٹا کے ویکھیا کر. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میری ہاں. جد میں کول سی یعنی کہ جب میں تمہارے پاس تھا یا وہ تمہارے پاس تھے تم نے قدر نہیں کی. اور اب جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میری ہاں. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میری ہاں، کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میری ہاں، کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. اور زندگی میں ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے خاص طور پہ یہ 40-50 جب ہم کراس کرتے ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، محنت کی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہم جیسا ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، شاعر، پاورفل ہے ہی کوئی نہیں. جب بھی خیال آئے کہ شعر آپ کے دامن کے ساتھ رہنا چاہیے. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں، کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی. جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں، جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی، تو قبراں دی مٹی چاہ کے ویکھیا. جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی، تو قبراں دی مٹی چاہ کے ویکھیا کر. اور ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر آپ کو بات سمجھانے کے لیے جو شعر گئے اس پہ آپ عمل بھی کریں، بس آپ شعر سے ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی، تو قبراں دی مٹی چاہ کے ویکھیا کر. عاشقاں نو نہیں پوچھی دا ہجرے دا حال، کہ کسی عاشق سے ہجر کا، جدائی کا حال نہیں پوچھتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے جاننا ہے کہ عاشق پہ ہجر میں، جدائی میں، فراق میں کیا بیت رہی ہے تو آپ کیا کریں، مگر پھر بتا رہا ہوں عمل نہ کیجیے گا. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں، کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. جد بھی لگے تیرے جیا ہور نہیں کوئی، تو قبراں دی مٹی چاہ کے ویکھیا کر. عاشقاں نو نہیں پوچھی دا ہجرے دا حال، اوے عاشقاں نو نہیں پوچھی دا ہجرے دا حال. عاشقاں نو نہیں پوچھی دا ہجرے دا حال، بلدا سگرٹ پٹھا لا کے ویکھیا کر. شکریہ. عاشقاں نو نہیں پوچھی دا، آہستہ آہستہ آئے گا سمجھ، آئے گا. اور بہت ہی سمجھنا ہو تو عمل کر کے بھی دیکھ لیجئے گا آپ، پھر صحیح سمجھ میں آئے گا آپ کو. عاشقاں نو نہیں پوچھی دا ہجرے دا حال، بلدا سگرٹ پٹھا لا کے ویکھیا کر. بے ادبا جے عاشقیں تا ادب وی سکھ، یار دے گھر ول جُتی لا کے ویکھیا کر. شکریہ. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. اور آپ نے بھولنا نہیں ہے، نہیں جیسی آپ کو مل جائے تالی بجا دینی ہے آپ نے، دونوں کام کرنے. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. اور شعر دیکھیے گا.
کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل. ذرا بیگمات کتنی ہیں یہاں جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں پہ ہاتھ کھڑا کیے؟ ٹھیک ہے, اب ذرا ہاتھ نیچے کر لیں. اب جو ان کے شوہر ہیں یہاں, ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کون اس شعر کو کیسے لیتا ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے تم اپنی بیگم سے دور کیوں بیٹھتے ہو؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا. کل تو چلو تمہارا فنکشن تھا, ادھر آ جاؤ, میں تم دونوں کے تعلقات ٹھیک کرا کے جاؤں گا یہاں سے. آ جاؤ. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے آپ کی آواز آنی چاہیے. اب خاک تلک, جزاک اللہ, تھینک یو. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے, کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے, کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں, کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں, ارے وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں. کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں. مسعود بھائی کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے, بیگم صاحب آئی ہیں, ہم جیسے ہنسی تھی میں اسی وقت سمجھ گیا. تو بھابھی کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں, وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں. کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو, کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو, کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے. کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو, کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں. اور برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زباں سے, برساؤ کبھی پھول بھی, ارے برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زباں سے, دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں. برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زباں سے, دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں. کیسے یہ بہت ہی دل جلے ہیں کوئی. ہاں اچھا, پتہ مجھے جب لوگ شعر پہ داد دیتے نا, اس سے ان کے نجی تعلقات کا پتہ لگ جاتا ہے مجھے کس پہ کیا بیت رہی ہے. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں, پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو, ارے ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو, آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو, آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. اور کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. آپ مجھے پتا آپ کو پسند آئے گا. کیسے ہمارے ان بھائی کا نام کیا ہے جو یہ سندھی اجرک میں, ہاں سائیں کا کیا نام ہے, حماد شعر دیکھیے گا آپ کو پسند آئے گا. صوفی حماد سائیں صاحب کے لیے شعر ہے, یہ ان کو مشکل کے وقت میں نجات دلائے گا. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں, پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو, آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی, کیسے سمجھاؤں کہ وہ غصے میں وہ کیا, کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں. شکریہ. میں آپ کو پاکستان میں ہم نے سوچا تھا ہم چلیں گے, مجھے جلدی آپ نے جھجکنا نہیں ہے, آپ جھجکنے والے لوگ بھی نہیں ہیں, اسی لیے آپ نے جس طرح سے اس مشاعرے کو اور اس محفل کو, اس سیشن کو سنا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ بہت داد کے مستحق ہیں, اور تو آپ نے جھجکنا بالکل نہیں. لہٰذا مجھے جلدی بتائیے کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے. حیدرآباد. گریٹ. میرے ایک دوست کا یہ کہنا ہے کہ اس نظم کا حق یہ ہے کہ آپ اسے آنکھیں بند کر کے سنیں, اور اگر آپ کو اپنے برابر والے بیٹھے شخص پہ اعتبار نہیں ہے تو فون جیب میں رکھ لیں, مگر آنکھیں بند کر کے سنیں. نوسٹیلجیا, تو یہ نظم آپ کو وہیں لے جائے گی جہاں سے آپ اور ہم آئے ہیں. یہیں پہ تھا میرا بچپن, یہیں کہیں پر تھا, یہیں پہ تھا
میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا، یہیں ہنسا تھا، یہیں پر کہیں پہ رویا تھا، یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں میں نے آپ سے کہا تھا راہیل آپ کو سعود آباد لے چلوں گا، یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا، یہیں ہنسا تھا، یہیں پر کہیں پہ رویا تھا، یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا، تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے، تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے، یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے، یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے، یہیں پہ کھیل تھے میرے، یہیں گھروندے تھے، یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے۔ اور دیکھیں ہمارے پاس پاور، پیسہ، پوزیشن، بہت کچھ آ جاتا ہے، ہم تاجر، کامیاب، ڈاکٹر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن جاتے ہیں، مگر میں تو اس ہنسی کو عمر کے حصے میں ضرور محسوس کرتا ہوں کہ جب گھنٹوں ہنستے رہتے تھے اور پوچھتے تھے لوگ اس کی وجہ کیا ہے، تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی۔ شعر دیکھیے گا، یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا، یہیں ہنسا تھا، یہیں پر کہیں پہ رویا تھا، یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا، تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے، یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے، یہیں پہ کھیل تھے میرے، یہیں گھروندے تھے، یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے، یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی، یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی، کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی، کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے۔ میں ایک بایوگرافی پڑھ رہا تھا بہت ہی پاورفل اور بہت ہی رئیس آدمی کی، اس سے پوچھا گیا کہ تم اپنی سب مال و دولت، ساری پاور جو ہے، اگر وہ تمہیں دینی ہو اور کوئی ایک چیز تمہیں زندگی میں چاہیے، اس کے بدلے تم کیا چاہو گے؟ اس نے کہا مجھ سے میری پاور، میرا اختیار سب لے لو، میں ایک بار اپنی ماں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ بابا نے ایک بار کان کھینچے تھے، یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ پاپا نے ایک بار کان کھینچے تھے، یہیں بنایا تھا استاد نے مجھے مرغا، شرارت اور نے کی تھی، سزا مجھے تھی ملی۔ یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ پاپا نے ایک بار کان کھینچے تھے، یہیں بنایا تھا استاد نے مجھے مرغا، شرارت اور نے کی تھی، سزا مجھے تھی ملی۔ میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا، تینوں مصرے سنیے گا، میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا، تمام یار میرے خوش میری سزا پر تھے، میرا وجود تھے کم وقت کتنے پاجی تھے۔ یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ پاپا نے ایک بار کان کھینچے تھے، یہیں بنایا تھا استاد نے مجھے مرغا، شرارت اور نے کی تھی، سزا مجھے تھی ملی۔ میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا، تمام یار میرے خوش میری سزا پر تھے، میرا وجود تھے کم وقت کتنے پاجی تھے، یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری۔ اب کراچی والوں کا وقت آیا کہ پنجاب والوں کو سمجھائیں گے، ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے، یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے۔ آخری چار مصرے ہیں، اب میں آپ کو وہاں لیے چل رہا ہوں جہاں اس وقت آپ موجود ہیں۔ وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا، وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا، وہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا۔ سو میں جو بھی کچھ ہوں آج، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں، مگر وہیں سے ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں جہاں ہوں، مگر وہیں سے ہوں، میرا یہ فخر ہے میں پاک سرزمین سے ہوں، میرا یہ فخر ہے، میرا یہ فخر ہے میں پاک سرزمین سے ہوں۔
میرا یہ فخر ہے. بہت شکریہ. میں پاک سرزمین سے ہوں. میں آخر میں وقت بہت ہو گیا ہے. وہ انکل نے تو 9 بجے میں آپ کو پیش کروں ابھی 10 منٹ. چلیے میں آپ کو کنگن سے پہلے، کنگن بہت سارے دوستوں، ہماری بہن کی بھی فرمائش تھی اور بھی بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی. میں اس سے پہلے ایک نظم آپ کو آخر میں، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس. کس ہے؟ اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا. ابھی تک وہ وقت نہیں آیا آپ کا. اس میں گرامی کیا آپ کا ناصر؟ نہیں آپ نے آپ کچھ لوگوں کو مصرع نہیں پتا نا اگلا کیا. اب آپ زیادہ انجوائے کریں گے. اس کا ناصر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا. اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا. ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا. اس لیے میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا. اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا. ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا. تم جہاں ہے. یہ مسعود بھائی کہہ رہے ہیں ان سے پوچھے بھابھی آئیں کہ نہیں آئیں. اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ. اچھا چلے میں آپ کو اس لیے جن کی دیکھیے جن کی تو زواجی زندگی ٹھیک چل رہی ہے ان کو شیر پہ کان بند کر لیں. ایک جن کی کسی وجہ سے خراب چل رہی ہے وہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. مگر کبھی زندگی میں آپ کو اس شیر کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی وقت. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لازمی، اگر کبھی پڑ جائے تو کونے خدرے میں سے آپ ایک دوسرے کو فون کیجئے گا، یار یہ وسیم شیر سنا کے گیا تھا، بتاؤ جلدی سے بتاؤ کہاں ہے. بہت امپورٹنٹ ہے وہ نا. دیرینہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، قدیم پرانا ہم کہتے ہیں بعض اوقات دیرینہ مرض، پرانا مرض. میں تیرے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہونٹوں پہ ہوتے ہیں مگر کیسے ہوتے ہیں. میں تیرے لب پہ ہوں مگر میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح. میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح. دل میں رکھا ہے، مجھے دل میں رکھا ہے مگر تو نے عداوت کی طرح. میں تیرے لب پہ ہوں دیرینہ شکایت کی طرح. شکریہ. دل میں رکھا ہے مگر تو نے عداوت کی طرح. شعر دیکھیے گا. تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. تیری خاطر حسن صاحب، تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح. تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح. اور شعر کبھی آپ کے کام آ سکتا ہے. آپ یاد کریں گے کہ تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو، لیکن ناصر بھائی تم میری، دیکھیں یہ کوئی لازمی سوال نہیں ہے پرچے کا کہ آپ نے حل کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپشنل ہے. تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. میں نے چاہا ہے تجھے، بہن یہ مت کروائے نہیں ریکارڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کے لیے. ہاں، تیری خاطر تو کوئی جان بھی لے سکتا ہوں. میں نے چاہا ہے تجھے گاؤں کی عزت کی طرح. تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو، لیکن تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو، لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح. شکریہ. تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو، لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح. کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں. آپ کی آواز آنی چاہیے. کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں. کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں. کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں. ساقیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے. ساقیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے. جام لگتا ہے کہ معیار سے کم ہے. ارے بابا ہم ہیں. ساقیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے. جام لگتا ہے کہ معیار سے کم ہے. ارے ہم ہیں. شعر دیکھیے گا. اور اردو کا جادو. ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے. ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے. ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے. ہائے کیا جان کے، ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے. ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے. ایک لفظ، ایک لفظ. ہائے کیا جان کے، میرے ساتھ رہیے گا. ہائے کیا جان کے دروازہ. کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے، ردیف پہ آپ کی آواز آنی چاہیے. کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں. کچھ تیرے کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں. ساقیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے. ارے جام لگتا ہے کہ معیار سے کم ہے ہم ہیں. ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے.
ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں، ہم ہیں. بہت بہت شکریہ. مجھے نوید کتاب اگر میں جو ہمارے دوست محترم نے فرمائش کی تھی، میں آخر میں کنگن آپ کو سناتا ہوں. اور بیوی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، اور جتنے مسائل سے ہم اور آپ گزرے ہیں، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے 78 سالوں میں، میرے پاس وقت نہیں ہے ایک ایک مصرے میں اس کی ایک تاریخ جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں زندگی کے، نجی زندگی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، نفسیاتی ہو، کائناتی ہو، ان سے گریز جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس پہ بات کرنا بھی مسئلے کا حل ہوتا ہے. سو ان تمام ایشوز کا ایک طائرانہ سا جو برڈ آئی ویو جسے کہتے ہیں ایک جائزہ لیا ہے. اور یہ یاد رہیے گا ایک مکالمہ ہے کس کے درمیان؟ دو محبت کرنے والوں کے درمیان. جیسے آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے اکٹھے آئے ہیں، فیملیز آئی ہیں، میاں بیوی آئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آخر میں اس نظم میں ان مسائل کا سلوشن جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور وہ بھی اسی میں ہے جس طرح سے آج آپ لوگ تشریف لائے ہیں. اور میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر. میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر. دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری، دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری، میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے، میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے. بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو، بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو، دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، روز روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو. دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو، روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو. نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے، نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے، نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے، دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے، دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم. پر ایکڑ ییلڈ میں جو ممالک سب سے نچلی فہرست میں آتے ہیں پاکستان ان میں شمار ہوتا ہے پاکستان کو. ایک ایشو تھوڑی ہے ہمارا. نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے، دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے، میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے، میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم. مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے، مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے. دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا، دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا، اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے. میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں، میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں. میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو، ارے میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو. یہ دیکھیے گا درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا. آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا، کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا. درد اتنا ہے کہ شکریہ، درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا، کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا. تو محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو، دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا. تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو. یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا. تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو. اور رقیبوں کے لیے رکھو، رقیبوں کم وقتوں رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ. تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ. تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو. میں آپ کو آخر میں کنگن سناتا ہوں.
مگر ایک نظم میں آپ کو اپنی دل سے سنانا چاہ رہا تھا. یہ بنیادی طور پہ میں جب 12-13 سال کا تھا تب میں نے یہ نظم کہی تھی, اور یہ نظم میں نے اپنی ماں کے لیے لکھی تھی. اس کا ٹائٹل یہ ہے ماں کے نام. اور عمر کے اس حصے میں جب میں 50 کے لگ بھگ ہوں تو مجھے اب آنیسٹلی یہ لگتا ہے کہ اب میں اسے مڑ کے دیکھتا ہوں, میں اس نظم کو جو 12-13 سال کے لڑکے نے, نوجوان نے لکھی تھی اپنی ماں کے لیے, اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نظم وسیع شاہ نے اپنی ماں کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا, مگر اب مجھے لگتا ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ عورت ذات کو ٹریبیوٹ ہے. جو عورت, جیسے مرد الگ ہے نا, عورت الگ ہے, عورت ذات جو ہے, مجھے لگتا ہے اب میں اس کو مڑ کے دوبارہ اس نظم کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ عورت کو ٹریبیوٹ ہے. یہ نظم جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مدر ہوڈ کو ٹریبیوٹ ہے, جس کو آپ مامتا کہتے ہیں. وہ مدر ہوڈ, وہ مامتا, عورت کی جو تخلیق کا جو اسے باری تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے, جس کو مرد جو ہے وہ صرف رشک کی نظر سے دیکھ سکتا ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ جو وصف عطا فرمایا ہے عورت کو, مرد کو یہ عطا نہیں کیا. صرف عورت ہی کا نصیب ہے جو عورت کو اس نے عطا کیا. تو یہ نظم جو ہے یہ عورت کو ٹریبیوٹ ہے, یہ مامتا کو ٹریبیوٹ ہے, مدر ہوڈ کو ٹریبیوٹ ہے. جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں یہ ان سب کو ٹریبیوٹ ہے. جو مرد یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کی ماؤں کو بھی ٹریبیوٹ ہے. یہ کامیابیاں, عزت, یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. شعر دیکھیے گا. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ریلیٹ کر پائیں گے کہ اگر ہماری مائیں ہمیں کانوں سے پکڑ کے کھینچ کے گلیوں سے نہ لے کے آتی تو ہماری یہی حالت ہوتی شاید, کہ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. گلی 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 میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے گا. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, اے میری ماں, اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, تمہیں سے صبح میری میری شام تم سے. یہ کامیابیاں, عزت, یہ نام تم سے ہے. کہ آخری مصرع آپ پڑھیے گا. یہ کامیابیاں, عزت, یہ نام تم سے ہے, میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے.